وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی زبردست پوسٹ بنائی ہے جس نے بنائی ہے، اس میں اردو کا ترجمہ بھی ہے اس قرآنی آیت کا، اور نیچے انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے تقوی اختیار کریں۔ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ یہ ایسی آیت ہے، یقین کریں تمام مشکلات کی گویا کنجی ہاتھ میں آ گئی اگر کوئی یقین کرے اس بات کے اوپر۔ ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ اس کے لیے مشکلات سے چھٹکارے کی راہ نکال دیتا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے اور ہر طرح کے حالات میں ایمان کے اوپر قائم رہے، اللہ کی فرم برداری کے اوپر قائم رہے، فیصلہ کر لے کہ میں نے اللہ کی فرم برداری کرنی ہے چاہے کچھ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کر کے میں نے کسی مخلوق کی فرم برداری نہیں کرنی ہے، کسی انسان کی میں نے فرم برداری نہیں کرنی ہے اللہ کے مقابلے میں چاہے کچھ ہو جائے۔ تو جس طرح کے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو اس وہاں سے نکال دیتا ہوں۔ اور دوسری سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے انسان اللہ کی نافرمانی کر گزرتا ہے، یہ معاش کا مسئلہ ہے۔ اگر دین کی دعوت دی تو کہیں میرا کاروبار نہ مان پڑ جائے، کوئی نوکری سے نہ نکال دے، علاقے سے نہ لوگ نکال دیں، اتنے لوگ ہیں، بزنس چلا ہوا ہے، دکان کے اوپر آتے ہیں، اگر میں نے ایمان عقیدے کی باتیں کی، دعوت دی، تبلیغ کا کام کیا، تو یہ پھر میری دکان پر کون آئے گا، میرا مال کون خریدے گا؟ تو اس طرح کی چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا ایسی جگہ سے رزق اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ کیا ہو تم نے، وہم و گمان بھی۔ آپ غور کیجیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ، کمال بات ہے، کیونکہ یعنی کوشش نہیں کہا کہ تمہاری کوشش کے بغیر تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا، کہا کہ جہاں وہم و گمان بھی تمہارا نہیں گیا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کوشش تو انسان وہاں کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان جاتا ہے، لیکن جب وہم و گمان بھی جہاں نہ گیا اور وہاں سے اللہ روزی کا انتظام کر دے اور پھر کوشش کرنے کی بھی ہمت دے، دل میں وہ ڈال دے، ہمت ڈال دے، ماحول بنا دے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے مل جائیں، تو یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ایک راز ہے اللہ کے بندوں۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی ہم پھنسے ہوئے ہیں، ماحول ایسا ہے، ہم ایمان عقیدے کی طرف کیسے آئیں گے، کس طرح سارے لوگوں کو چھوڑ دیں، آخر یہاں رہنا ہے، اللہ کا ہے، بس بچنے کی کوشش کرتے ہیں جی، بس نکل نہیں پاتے ہیں جی، مجبور ہیں جی۔ ان سب کی مجبوریاں بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہو، ایمان عقیدے کے اوپر جم جاؤ، تو پھر تم کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، ہم تمہیں نکالیں گے۔ پھر اس کی مثالیں دے دے کے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کس طرح نوح علیہ السلام کو بچایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح اس قوم کے فتنوں سے بچایا، ان کی مخالفتوں سے بچایا، موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بچایا، ایوب علیہ السلام کو بیماری سے کس طرح نجات دی، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات دی، بے شمار مسائل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے، اور خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر موقع کے اوپر مدد کی، ہر جگہ مدد کی۔ یہ انداز ہوتا ہے انبیاء کا اللہ کو پکارنے کا، جس طرح زکریا علیہ السلام پکارتے ہیں اللہ کو، میرے مالک میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں تجھے پکاروں اور پھر تیری طرف سے مدد نہ آئے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ آج کفر و شرک سے بری یہ زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی کے جھنڈے ہر طرف بلند ہیں، اور خاص کر سب سے زیادہ جو اللہ کے نافرمان بن گئے ہیں یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے اللہ کی نافرمانی کے اندر بہت آگے چلے گئے ہیں۔ اور ان مسلمانوں میں جو سب سے بڑے نافرمان اور ناشکرے اور ناقدرے ہیں اللہ کے دین کے، اللہ کی کتاب کے، وہ یہ عرب دنیا ہے، کیونکہ ان کی زبان کے اندر ہے یہ کتاب۔ یہ اپنی عیاشیوں کے اندر اور بدماشیوں کے اندر مست ہیں، ان کے نوجوان بالکل کھانے پینے اور عیاشیاں کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے۔ حتیٰ کہ اپنے ملک کی
حفاظت کے لیے انہوں نے یہودیوں کی فوجیں رکھی ہوئی ہیں، عیسائیوں کی فوجیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے. جو ان کے دشمن ہیں، ان کو یعنی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان کی فوجیں انہوں نے اپنے علاقوں میں رکھی ہوئی ہیں، فوجی اڈے دیے ہوئے ہیں. خود ہمارے اپنے ملک کے اندر کس طرح یہ فوجی اڈے جب اس سے پہلے بھی دیتے رہے ہیں، مشرف دیتا رہا ہے، بعد میں بھی جب انہوں نے مانگا کتنے دیے ہیں، اور ایک موقع کے اوپر ابسلیوٹلی ناٹ جب کہہ دیا گیا تو خود غور کرو کتنی کھلبلی مچ گئی کہ ہم اپنے آقاؤں کو اڈے دیں گے. اصل میں ان کے دست بستہ غلام ہیں، قبر پرست ہیں، انہی کے طریقے پر چلتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ، ان کے دین کو اختیار نہ کرو، یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. تو ان مسلمانوں نے پوری طرح گویا یہود و نصارہ کا دین اختیار کر لیا ہے. قبر پرستی جو مسلمانوں کے اندر آئی ہے، یہ عرس اور میلے، یہ قبروں کو پکا کرنا، پھر ان کے واسطے وسیلے نظر و نیاز ان کی، پھر ان کو پکارنا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اسلام کا نہیں ہے. پھر مسلمانوں کی کتنی اکثریت ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، نوروں میں نور اللہ، اور ان کے وسیلے سے یہ دعا کرتے ہیں. پھر ان کے لیے کہتے ہیں کائنات بنی ہے. خالص جھوٹے ہیں، بے ایمان روایتوں کے اوپر، اور انہوں نے عقیدہ بنایا ہے یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی، ہندوؤں کے دیکھا دیکھی، ان کے اندر رسم و رواج ہیں. جب تک توحید کی دعوت نہیں اٹھے گی، ایمان خالص کی دعوت نہیں اٹھے گی، کوئی خیر نہیں آ سکتا، کوئی نیا پاکستان نہیں بن سکتا ہے، سب پرانا ہی رہے گا. 100 سال بھی گزر جائیں گے تو اس کے بعد اسی طرح عرس اور میلے ہوتے رہیں گے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. اور عقل حیران ہوتی ہے، جو پیسے یہاں عوام چڑھاتی ہے، یقین کریں بڑے بڑے بورے جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے بورے جو بڑی بڑی کسی چیزوں کے لیے بنائے گئے ہیں، بڑے سامان کے لیے، وہ بورے بھر بھر کے نوٹوں کے یہ گن رہے ہوتے ہیں، گنے بھی نہیں جاتے ان سے. اور دوسری طرف عوام کو وہ پھینٹی لگ رہی ہے ایک 10 کلو کے آٹے کے لیے، وہ بھی ایسا آٹا جو دوسرے ملکوں میں ریجیکٹ ہو گیا ہے، وہ بالکل اس کو پھینکنے لگے تھے، تو یہ ہماری حکومت اس کو لے کے آ گئی اپنی عوام کو دینے کے لیے. ایسے یہ بالکل ظالم لوگ ہیں. ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا ہے. اور چاہے ان کا یہ عدالتی نظام ہو، چاہے فوجی نظام ہو، چاہے سیاسی لیڈر ہوں، سارے کے سارے شرک کے رکھوالے ہیں، کوئی بھی ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا اس قوم کے اوپر برس رہا ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. جب تک یہ توبہ نہ کریں، اجتماعی طور پر معافی مانگیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں گے، ایمان لائیں گے تو اللہ سے ڈریں گے. ایمان کے بغیر تو تقویٰ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایمان خالص ہو، پھر عمل صالح ہوں، پھر تبلیغ ہو حق بات کی، پھر اس راستے میں جماؤ دکھایا جائے، یہ تقویٰ کی شاخیں ہیں. تو تقویٰ اختیار کرو گے اللہ کے بندو، تب یہ عذاب اللہ کے ختم ہوں گے، ورنہ اسی طرح یہ عذاب کا کوڑا برستا رہے گا، اور مرنے کے ساتھ جو آگ لگنے والی ہے وہ بجھائے نہ بجھے گی.